السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی قدر، پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، سورۃ آل عمران آیت نمبر 159۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے کہانت کے حوالے سے چند باتوں کو رکھ رہے تھے، اس بات کو مکمل کر کے ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ کاہن جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ جو قرین ہوتا ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ، اور وہ طریقے آپ خود سمجھ جائیے کہ لامحالہ ایسے ہوں گے جس قرین کی ڈیوٹی یہ ہے کہ قبر تک اس انسان کا تعاقب کرنا، موت کے آخری لمحات تک اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ انسان کے کنٹرول میں کیسے آئے گا؟ کیا وہ کسی ولی اللہ کے کنٹرول میں آئے گا؟ نہیں، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ ہاں، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان کے ساتھ جو قرین پیدا ہوا، ان میں سے صرف ایک قرین نے اسلام کو قبول کیا، ایک قرین تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرین تھا۔ بس اس کے علاوہ کوئی ولی اللہ اس قرین کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ ہاں، اس کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے تو شیطان صفت کا بندہ کر سکتا ہے، اور ان کا یہ آپس میں باہم پیکٹ ہوتا ہے اور معاہدہ ہوتا ہے۔ وہ اعمال عام طور پہ سفلی علوم کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں لکھے ہوتے ہیں کہ کون کون سا عمل کرنے سے یہ قرین انسان سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ لامحالہ ایک آپ کو صرف آئیڈیا دینا چاہتا ہوں، وہ باتیں کھول کے اس لیے نہیں کرنا چاہتا، کئی مرتبہ نعوذ باللہ لوگ برائی کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ صرف ایک آئیڈیا یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل شیطانی انسان کرے جس سے اس کو یقین ہو جائے کہ اب یہ بندہ جہنمی ہو گیا، اس نے میری ڈیوٹی آسان کر دی ہے، تو وہ انسان سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، میں اور آپ یا کوئی بندہ جب کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، اس نے بالعموم اولیاء اللہ کا بحروب بدلا ہوتا ہے۔ کئی کاہن علی اعلان بھی کہتے ہیں ہم کاہن ہیں، لیکن بالعموم ولیوں کے روپ میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جو آپ نے معاشرے کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یار یہ پکڑا گیا، یہ جیلی ہے، جو پکڑا جائے صرف وہی جیلی ہوتا ہے، باقی سارے اصلی ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جب انسان اس کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے آج تو گھر سے یہ کام کر کے آیا، اس کو کیسے پتا چلتا ہے؟ کیونکہ یہ ماضی کا واقعہ ہے، ماضی کا واقعہ قرین کو پتا ہے، وہ اس کے قرین سے پوچھتا ہے یہ کیا کھا کے آیا ہے، اس کے ماضی کے کیا احوال ہیں۔ ماضی کا بتلانا، ماضی کے سارے واقعات کا بتلانا، یہ بات یاد رکھیے، یہ کہانت ہوتا ہے، یا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں یہ بتلاؤ، یہ کہانت ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بچے کے پاس گئے کہ جس کے بارے میں صحابہ کو شبہ ہوا یہ کہیں دجال تو نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتا میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اس نے ٹرائی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، جس طرح بھی وہ کہنے لگا دکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں سورج دخان سوچ رہا تھا، لیکن یہ حقیقت کو تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اس نے ٹرائی اور کوشش پوری کی ہے۔ یعنی کاہن انسان کے اندر موجود جو دماغ کے اندر خیالات ہوتے ہیں اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے قرین کے ذریعے، کالے علم کے ذریعے، سفلی علوم کے ذریعے۔ تو آپ نے کبھی بھی، یہ توکل کے منافی بات ہے، اگر آپ کسی انسان کے پاس جائیں وہ آپ کو آپ کی ماضی کے واقعات بتلانا شروع کر دے، آپ سمجھیں یہ ولی اللہ نہیں، وہ کاہن ہے۔ تو یاد رکھیے، توکل نمبر ایک بات اسباب کے تحت کرنا ہے، نمبر دو بات اس میں توہم پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ دکھ اور افسوس کی پتہ کیا بات ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کی مخالفت کی جاتی ہے۔ کلونجی نہیں کھانی جی، نبی کریم نے کہا کھاؤ، اس کے اندر شفا ہے، یہ کھاؤ گے تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، گرمی کرے گی۔ زیتون نہ کھانا، یہ انسان کو کے اندر گرمی کو پیدا کرتا ہے۔ شہد نہ پینا، اس کے ساتھ انسان کی شوگر بڑھ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو شفا والا کہیں، قرآن جن چیزوں کو شفا والا کہ، آپ کا اور میرا وہم توہم پرستی اگر اس کے بارے میں انکار بھی کرے تو یہ توکل کے منافی ہے۔ اور مشہور حدیث ہے، آپ سب جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج رات بارش ہوئی، بعض لوگ مومن ہو گئے، بعض لوگ کافر